ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں رزق دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں ہر قسم کے انعام اور ہر قسم کے اکرام دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے اوپر جو جتنی بھی رحمتیں ہیں، جتنا بھی فضل ہے اور جتنا بھی کرم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان اپنے سر کو کسی اور کے سامنے جھکائے، اپنے جو اللہ تعالیٰ کی یہ انعام حاصل کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نوازشات کو حاصل کرنے کے بعد، اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے بعد، اس کا اگر سر جھکے تو وہ کسی اور کے سامنے جھکے، وہ مانگے تو کسی اور کے سے مانگے، وہ دروازے پر جائے تو اللہ کے علاوہ کسی اور دروازے کے اوپر جائے۔ کتنا نادان انسان ہے کہ اس کو یہ معلوم بھی ہے، اگر معلوم نہ ہوتا تو ایک الگ بات ہوتی، اسے معلوم بھی ہے مجھے رزق دینے والا، مجھے صحت دینے والا، مجھے انعام دینے والا، مجھے ہر طرح کی آرائش اور سہولیات دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے اوپر جتنی بھی انعامات ہیں، جتنی بھی نوازشات ہیں، جتنے بھی کرم ہے، جتنا بھی فضل ہے اور جتنا بھی کچھ مجھے عطا کیا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انسان جب اللہ کے فرمان کی باری آتی ہے تو وہ اللہ کے فرمان سے روگردانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کے فرمان سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر بھی وہ انسان، اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی، ہماری دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے فرمان کے علاوہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ کتنا نادان انسان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اسے معلوم ہے کہ اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا تو مجھے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمائے گا، عروج عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا۔ میں اگر اللہ کے فرمان پر عمل کروں گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کروں گا تو مجھے یہ دل سے یہ یقین کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں اور ہم ہر طرح کی اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلیں گے، دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن پھر بھی ہم دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی جو بھی بتایا ہوا راستہ ہے اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو پھر اگر حضور کی سنتوں پر عمل نہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ذلت اور خوارگی ہمارا مقدر بن جائے گی، لیکن پھر بھی ہم ذلت اور خوارگی اور نادانی کے گہرے گڑھے کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اگر معلوم ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم کون ایسا آدمی ہے، دنیا کے اندر کون ایسا آدمی ہے جس کو یہ پتا نہ ہو کہ خیانت کرنے والے کا کیا انجام ہے، جس کو پتا نہ ہو کہ دھوکہ کرنے والے کو کیا انجام ملے گا، جسے یہ پتا نہ ہو کہ چوری کرنے والے کو کیا انجام ملے گا، جسے یہ معلوم نہ ہو کہ ظلم کرنے والے کو کیا انجام ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ ظلم کا انجام بہت برا ہے، پھر بھی ظلم کرتے ہیں۔ خیانت کرنے والے کا انجام بہت برا ہے، لیکن پھر بھی ہم خیانت کرتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہے کہ چوری کرنے والے کا انجام بہت برا ہے، ذلت اور خوارگی اس کا مقدر ہے، پھر بھی ہم اس راستے پر چلتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بددیانتی، خیانت، دھوکہ دہی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ یہ ہمارے منصب، ہمارے مقام کے لحاظ سے سراسر غلط ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر بھی ہم موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں سے ہم خیانت کریں، کہاں سے ہم بددیانتی کریں، کہاں سے ہم رشوت لیں، کہاں سے ہم کرپشن کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونے کے باوجود اس کے بعد بھی ہم انہی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اے انسان، تجھے غور کرنا چاہیے، تجھے اس کے اوپر، اس فلسفے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے یہ سیدھا راستہ بتا دیا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کر دی ہے، تو اس کے باوجود تو ہدایت کے راستے پر گامزن کیوں نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف تو سفر کیوں نہیں کرتا؟ اور یقین کر لے، ہر طرح کا یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر ہی انسان کو کامیابی ملے گی۔
اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنے بھی اس کے ان راستوں کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی منازل ہیں، وہ ساری کی ساری منازل ہمیں گہرے گڑھے کے اندر لے کر جانے والی ہیں، ہمیں ہدایت کی طرف یا نعمتوں اور انعام کی طرف لے کر جانے والے کوئی بھی راستہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ تو پھر انسان آج سے تو اس پر غور کر لے، اس کے اوپر اپنے ذہن کو بٹھا لے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کانٹوں کے بستر کے اوپر سوئیں اور ہمیں سکون کی نیند آ جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر ہوں تو ہمیں بدبو نہ آئے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو حاصل کریں اور پھر ہمیں جو ہے وہ اس کی نقصان بھی نہ ہو۔ ارے کوئی بھی انسان، بیوقوف سے بیوقوف انسان یہ نہیں چاہتا کہ کانٹوں کے یہ یقین کرتا ہے کہ کانٹوں کے بستر پر سونے سے سکون کی نیند نہیں آتی اور گندگی کے ڈھیر پر بیٹھنے سے بدبو آتی ہے، خوشبو نہیں آتی۔ تو ہم یہاں سے خوشبو کیسے تلاش کرتے ہیں؟ ہم کانٹوں کے بستر پر سکون کیسے تلاش کرتے ہیں؟ اور کانٹوں کا بستر کون سا ہے؟ خیانت کرنا، دھوکہ کرنا، ظلم کرنا، ناانصافی کرنا اور پھر ہر طرح کی کرپشن کے اندر مبتلا کرنا، یہ کانٹوں کا بستر ہے۔ یہاں پر سکون نہیں ہے، یہاں پر اطمینان نہیں ہے، یہاں پر انسان ذرا بھی سکون محسوس نہیں کرتا۔ اور پھر بدبو کون سی ہے؟ گناہوں اور برے افعال اور برے اعمال کے اندر ملوث ہونا، یہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو گناہوں کے اندر ملوث ہونے سے انسان کو خوشبو نہیں آئے گی، انسان کو سکون نہیں آئے گا، انسان کو اطمینان نہیں آئے گا، انسان کی روح خوش نہیں ہوگی۔ تو پھر انسان اس ڈھیر پر بیٹھ کر سکون حاصل کرنے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے، پھر وہاں پر اس ڈھیر پر، گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر خواہش کرتا ہے کہ مجھے یہاں سے خوشبو آئے، مجھے یہاں پر سکون محسوس ہو۔ انسان وہ سیدھا راستہ، وہ ہدایت کا راستہ، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے۔ اسی کی بارگاہ میں سجدہ کرے، اسی سے مانگیں، اسی سے طلب کریں، اسی سے حاصل کریں۔ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی ذات ہے جو انسان کو اوج سریا پر پہنچانے والی ذات ہے۔ اس کی بات کو مانیں، اس کی بات پر عمل کریں، اس کی بات کا یقین کریں اور اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ کا انعام اور اللہ کا اکرام کتنا بڑا آپ کے اوپر، ہم سب کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ ہماری منازل کتنی آسان ہوتی ہیں، پھر دیکھیں کہ ہمیں سکون کتنا حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اللہ کا ذکر ہوگا تو انسان کے دل جو ہے وہ سکون میں ہوگا۔ یہاں پر بھی سکون ہے اور قبر میں بھی سکون ہے اور حشر میں بھی سکون ہے اور تمام جتنے بھی انسان کی منازل ہیں وہاں پر انسان سکون محسوس کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے روگردانی کر گیا، جو میرے ذکر سے غفلت میں چلا گیا، تو گویا کہ میں نے اس کی معیشت کو، میں نے اس کے رزق کو تنگ کر دیا ہے، میں نے اس کا رزق تنگ کر دیا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں قیامت والے دن اسے اٹھاؤں گا تو پھر اندھا اٹھاؤں گا، وہ قیامت والے دن اندھا ہو کر اٹھے گا۔ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا دنیا میں اس کو کیا سزا ہے، کیا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور آخرت میں کیا عذاب ہے کہ وہ آخرت میں جب اٹھے گا، قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ اندھا ہو کر وہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ یہ وہاں پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے راستہ منتخب کیا ہے اسی راستے کا انتخاب کرے۔ جس بات سے روکا ہے اس بات سے رک جانا، یہ ہمارے لیے بہتری ہے اور یہی ہمارے لیے ایک اچھی زندگی کی ابتدا ہے۔ اور جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے اوپر من و ان عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ایک اچھا کام ہے۔ ہم اس طریقے سے، اس انداز سے ہم اگر زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی میں سکون بھی ہوگا، اطمینان بھی ہوگا، لذت بھی آئے گی، ہماری زندگی میں عزت بھی ہوگی، ہر طرح کے انعام بھی ہوں گے۔ اور اس راستے کے اوپر چلیں گے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔